السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو ایک ایسے راز کے گرد گھومتی ہے جسے ہر روزہ دار جاننا چاہتا ہے مگر زبان پر لانے سے ڈرتا ہے۔ جب بندہ سحری میں نیت باندھتا ہے، پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، بھوک کی آگ کو ضبط میں رکھتا ہے اور مغرب کے وقت ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سوال ہلچل مچاتا ہے: کیا میرا روزہ قبول ہوا؟ کیا آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھلے؟ کیا میرا نام ان لوگوں میں لکھا گیا جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے؟ سحری کے اندھیرے میں نیت باندھی جاتی ہے، جب آنکھوں میں نیند باقی ہوتی ہے مگر دل جاگ رہا ہوتا ہے، جب پہلا گھونٹ پانی پیا جاتا ہے اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آج اپنے رب کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے، تب ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر پیٹ کا نہیں، روح کا ہوتا ہے، اور شام تک جب ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا پیاس سے جلنے لگتا ہے اور مغرب کی اذان کا انتظار لمحہ لمحہ لمبا ہو جاتا ہے، تب دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے: کیا میرا روزہ قبول ہوا؟ کیا میرا نام ان لوگوں میں لکھا گیا جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ سوال اس وقت سے ہے جب پہلی بار رمضان کی خوشبو زمین پر اترتی تھی، جب قرآن مجید پہلی بار قرآن مجید کی صورت میں دلوں کو روشن کرنے آیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور روح کی بیداری کا سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ قبول ہونے کی سب سے پہلی علامت انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اگر افطار کے بعد بھی دل گناہ میں گھبرانے لگے، اگر آنکھ حرام سے جھکنے لگے، اگر زبان جھوٹ سے رکنے لگے، تو سمجھ لو کہ کچھ بدل رہا ہے، کیونکہ قبولیت کا پہلا چراغ دل میں جلتا ہے، چہرے پر نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ کامل تھا، اس کے دل میں غرور آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قبولیت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ قبولیت عاجزی سے جڑی ہے، خود پسندی سے نہیں۔ اگر روزہ انسان کو نرم دل بنا دے، آنسوں کو قریب کر دے اور سجدہ لمبا کر دے، تو یہ اشارہ ہے کہ آسمانوں نے اس کی صدا سن لی۔ ایک اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہے دل کا سکون۔ عجیب بات ہے کہ جسم بھوکا رہا مگر دل مطمئن ہے، جیسے اندر کوئی نور اتر آیا ہو، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز میں وہی لذت باقی رہے، اگر تلاوت میں وہی شوق رہے، اگر تنہائی میں اللہ کا ذکر میٹھا لگے، تو یہ معمولی بات نہیں، یہ قبولیت کی خوشبو ہے۔ قبول روزے کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتا ہے، وہ معاف کرنے لگتا ہے، وہ دل میں کینہ نہیں رکھتا، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، دل کا بھی ہوتا ہے۔ اگر دل نے کبھی روزہ رکھا ہو تو نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندے کا روزہ قبول ہوتا ہے تو اس کی دعا میں اثر آ جاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کے لیے راستے بننے لگتے ہیں، کبھی فوراً کبھی دیر سے، مگر جواب ضرور آتا ہے۔ بعض اوقات جواب ہاں میں نہیں بلکہ بہتر میں ملتا ہے۔ یہی تو اصل کرم ہے۔ اور سب سے بڑا راز، اگر رمضان کے بعد بھی انسان بدل جائے تو سمجھ لو روزہ قبول ہو گیا۔ اگر صرف مہینہ بدلا اور ہم نہ بدلے تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ قبولیت کا مطلب عارضی جوش نہیں، مستقل تبدیلی ہے۔ سوچو، اگر تم پہلے جلدی غصہ ہو جاتے تھے اور اب برداشت آ گئی، اگر پہلے دل سخت تھا اور اب آنکھ جلدی نم ہو جاتی ہے، اگر پہلے قرآن دور تھا اور اب قریب لگتا ہے، تو یہ اشارے ہیں۔ آسمان سے کوئی آواز نہیں آتی مگر دل گواہی دیتا ہے۔ قبول روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ سجدے جو پہلے رسمی تھے اب رازدار بن جاتا ہے، وہ دعا
جو پہلے الفاظ تھی اب آہا بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کو سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ قبول روزے کی خوشبو رمضان کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اگر عید کے بعد بھی فجر کی نماز بھاری نہ لگے، اگر قرآن کی تلاوت جاری رہے، اگر صدقہ دینے کا دل چاہے، اگر تنہائی میں بھی اللہ یاد آئے، تو سمجھ لو کہ رمضان نے آپ کے اندر گھر بنا لیا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ بدلتا ہے مگر انسان وہی رہتا ہے۔ قبولیت کا مطلب عارضی جوش نہیں بلکہ مستقل تبدیلی ہے۔ سوچئے، کیا آپ کے اندر کوئی خاموش تبدیلی آئی ہے؟ کیا آپ پہلے کی نسبت کم غصہ کرتے ہیں؟ کیا دل میں کمی کسی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا؟ کیا گناہ اب پہلے جتنا آسان نہیں رہا؟ اگر ہاں تو یہ اشارے ہیں۔ آسمان سے کوئی خط نہیں آتا، کوئی فرشتہ اعلان نہیں کرتا، مگر دل گواہی دیتا ہے۔ قبول روزہ انسان کو تنہائی میں باحیا بنا دیتا ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی وہ غلط کام سے رک جاتا ہے۔ یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس مضبوط ہو جائے تو سمجھ لو کہ روزہ اپنا اثر چھوڑ گیا ہے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مگر وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ کیفیت مصنوعی نہیں ہوتی، یہ اس قبولیت کا سایہ ہوتی ہے جس کا اعلان زمین پر نہیں ہوتا مگر اثر دل پر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور راز، قبول روزہ انسان کو مایوسی سے بچا لیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں دل میں امید رہتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے بھوک میں اسے صبر دیا وہ مشکل میں بھی اسے سنبھال لے گا۔ یہ یقین یہی اصل سرمایہ ہے۔ قبول روزہ انسان کو لوگوں کی نظروں میں نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا نہ جانے، لوگ تعریف نہ کریں، مگر آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا آپ کے اندر یہ نشانی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا رمضان کے بعد بھی آپ کا دل وہی ہے یا کچھ بدل چکا ہے؟ اگر بدل چکا ہے تو مبارک ہو، شاید آپ کا روزہ قبول ہو چکا ہو۔ اگر ابھی تک تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ سچی نیت، خالص دل اور عاجزی کے ساتھ مانگے، کیونکہ وہ رب دلوں کے حال جانتا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، قبولیت کا شور نہیں ہوتا، اس کا سکون ہوتا ہے۔ اس کی چمک نہیں ہوتی، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کا اعلان نہیں ہوتا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی ہے، اگر گناہ سے نفرت ہونے لگی ہے، اگر نیکی آسان ہو گئی ہے، قبولیت کا اعلان زمین پر نہیں ہوتا مگر اس کے اثرات زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ بھاری لگنے لگے اور نیکی آسان، جب تنہائی میں کبھی اللہ یاد آئے، جب دل میں شکر بس جائے، تو سمجھ لو کہ روزہ صرف رکھا نہیں گیا، قبول بھی ہو گیا۔ اور شاید یہی وہ راز ہے جس کی تلاش میں ہر روزے دار رمضان بھر سرگرداں رہتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔